السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایران امریکہ جنگ جاری تھی تو صدر ٹرمپ کو امریکہ کی کامیابی کی جھوٹی خبریں اور رپورٹیں دی جاتی رہی۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ایران نے آج دھمکی دی ہے کہ اگر اب اس کے بحری جہازوں کو روکا گیا تو امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کر دے گا۔ جس وقت ایران امریکہ کے جہازوں کو گرا رہا تھا اور عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل مار رہا تھا، صدر ٹرمپ کو بتایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ٹرمپ خوش ہو جاتے۔ لیکن اب جب یہ رپورٹس ملی ہے کہ امریکہ ایران کو نہ فتح کر سکتا ہے اور نہ قبضہ کر سکتا ہے تو وہ پریشان ہے۔ صدر ٹرمپ کو جھوٹی رپورٹیں دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے وزیر دفاع تھے، جو رات کو فیک رپورٹیں تیار کرتے اور صبح صدر ٹرمپ کو پڑھ کر سنا دیتے۔ انہیں اب یہ حقیقت بھی پتہ چل گئی کہ امریکہ کے میزائل ذخائر کم ہے، جبکہ روس اور چین کی مدد کے باعث ایران کے پاس میزائل اور ڈرونز کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے مشہور میگزین اٹلانٹک نے سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے کہ کس طرح ٹرمپ کو بیوقوف بنایا گیا اور امریکی عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ امریکی میگزین اٹلانٹک اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ سے سچ چھپایا گیا اور وہی بتایا گیا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ نائب صدر جے ڈی وینس سمیت کئی وزراء نے اس بات پر شک کا اظہار کیا کہ انہیں صحیح رپورٹیں نہیں دی جا رہی۔ سی این این، فاکس، وال اسٹریٹ جرنل اور جو برطانوی ادارے ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن جے ڈی وینس کی کوئی نہ سنی گئی۔ انٹیلیجنس جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنی فضائیہ کا بڑا حصہ، میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت اور زیادہ تر چھوٹی تیز رفتار جو کشتیاں ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ کشتیاں بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہیں اور آبنائے ہرمز میں جنگی جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں۔ جس وقت ایران کے پاس موجود امریکہ کے ہی F-15 جہاز امریکی فوجی اڈوں پر بمباری کر رہے تھے، صدر ٹرمپ کو بتایا گیا کہ ایران کی فضائیہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں اور روزانہ مزید فعال کیے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ کا انداز صدر ٹرمپ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹرمپ سے کیسے بات کرنی ہے، وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کو کیسے خوش کرنا ہے۔ ان کی صبح 8 بجے کی بریفنگز کا وقت بھی ٹرمپ کے جو ٹی وی دیکھنے کے اوقات ہے، ٹائم ہے، اس سے ملتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج ایران سرنڈر کرنے سے صاف انکار کر رہا ہے بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان مسلسل کوشش میں ہے کہ دونوں ممالک کو کسی سمجھوتے پر لایا جا سکے۔ خاموش سفارت کاری جاری ہے۔ چین اور روس بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کی تجاویز صدر ٹرمپ کو پہنچائی گئیں، امریکہ کی تجاویز ایران کو بھیجی گئیں۔ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی سے منظوری کے لیے تجاویز ان تک پہنچانے کے لیے چند دن مانگے ہیں۔ سپریم لیڈر کی منظوری یا شرائط میں کچھ تبدیلی کے بعد یہ دوبارہ پاکستان کے حوالے کی جائیں گی اور پاکستان یہ تجاویز جو ہے ایرانی یہ صدر ٹرمپ تک پہنچائے گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ایران دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ روس اور چین کی جانب سے ایران کی مکمل حمایت نے ایران کو مضبوط کر دیا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ جملہ دہراتا ہوں کہ امریکی سامراج اب دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا۔ اس کو روکنے کے لیے روس اور چین اور ایران آگے آئے ہیں۔ اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ امریکہ طاقت کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ ایران مزاحمت کر سکتا ہے، امریکہ کو جھکا سکتا ہے تو پاکستان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ اب ممکن ہی نہیں رہا۔ ایران اب صرف جنگ کے خاتمے تک محدود نہیں بلکہ اس کے بعد کے منظر نامے پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تہران ایک ایسے علاقائی سیکورٹی نظام کی تشکیل چاہتا ہے جس میں امریکہ کا کوئی کردار نہ ہو۔ امریکہ خطے سے نکل جائے اور تمام فوجی اڈے خالی کر دے۔ چین اور روس اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں۔
اس نظریے کے مطابق کسی ایک ملک کی سلامتی دوسرے کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ اسرائیل کے لیے آپ لبنان اور فلسطین سمیت تمام مسلم ممالک کو رگڑ دیں. تمام ممالک کا باہمی احترام، خود مختاری اور مکالمے کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے. یہاں ایک اور بڑی تصویر بھی سامنے آتی ہے. چین کے عروج کے بعد عالمی طاقت کا مرکز جو ہے صرف ایشیا پیسیفک تک محدود نہیں بلکہ یوریشیا اور سمندری راستوں پر مشتمل ایک وسیع خطہ بن چکا ہے. صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اقدام نے اس تصور کو عملی شکل دی ہے، جس میں زمینی اور بحری دونوں راستوں کو ملا کر عالمی معیشت اور سیاست کا نیا محور تشکیل دیا گیا. پاکستان نے اپنی بندرگاہیں، زمینی راستے ایران کے لیے کھول دیے ہیں. ایران اس نئے عالمی نظام کا حصہ بنتے ہوئے اپنی علاقائی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے. روس اور چین کی کھلی حمایت نے ایران کے اعتماد میں بھی اضافہ کیا ہے. ماسکو اور بیجنگ دونوں نہ صرف سفارتی بلکہ اسٹریٹجک سطح پر بھی تہران کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آنے والے دنوں میں صدر پوٹن اور شی جن پنگ کی ملاقات اس اتحاد کو مزید مضبوط کر سکتی ہے. دوسری جانب پاکستان کا کردار بھی اہم ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پر ہیں کہ اسلام آباد اگلا سٹیپ کیا لیتا ہے. ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری، سرحدی راستوں کا کھلنا اور خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام آباد خطے کے میں جو ہے ایک بڑے سیکورٹی پارٹنر کے طور پر ابھر رہا ہے اور وہ عرب ممالک کے مفادات کا جن سے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کر سکتا ہے. یو اے ای کا معاملہ ذرا مختلف ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس کیا آپشنز باقی رہ گئے. عسکری لحاظ سے امریکہ کو کئی چیلنجز درپیش ہیں. خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے سے گریزہ. اب وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے ایران پر حملہ نہ کرے. امریکی اسلحہ ذخائر جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اور کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگ جاری رکھنے کی مدت بھی محدود ہے. ایسے میں سفارتی راستہ ہی واحد قابل عمل آپشن دکھائی دیتا ہے. یہ جنگ ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی نظام کی تبدیلی کا پیش خیمہ بن رہی ہے. موجودہ عالمی ترتیب جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور ایک نیا جس میں کئی عالمی طاقتیں ہوں وہ نظام جو ہے وہ ابھر رہا ہے. اس بدلتی ہوئی بساط میں ایران ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے، چاہے واشنگٹن اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. عالمی سیاست کے پیچیدہ کھیل میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب طاقتور ممالک کے فیصلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. حالیہ بحران بھی کچھ ایسے ہی منظر پیش کرتا ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت کو بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا. بین الاقوامی مبصرین کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں اپنے کنٹرول کو نرم کرنے یا ایٹمی مذاکرات جو معاملات ہیں اس پر مذاکرات کو مؤخر کرنے کی خبریں دراصل ایک بڑے سفارتی فریم ورک کا حصہ ہے. یہ معاملہ ایران کے کنٹرول چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ ایک محدود رعایت دینے کا جس کے تحت مزید بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اصل پس منظر جنگ بندی معاہدہ تھا جس کے تحت اسرائیل کو لبنان میں حملے روکنے تھے جبکہ امریکہ کو ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں ختم کرنا تھی. اس کے بدلے ایران آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت میں نرمی لاتا اور جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن یہ معاہدہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا. اسرائیل نے وقتی طور پر حملے روکے مگر جلد ہی دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی، خاص کر لبنان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. جبکہ امریکہ نے جنگ بندی کے بعد بھی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھی بلکہ مزید سخت کر دیا، جس کے بعد ایران نے بھی جو اسے وعدے کیے تھے اس پر عمل درآمد روک دیا اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی. دلچسپ بات یہ کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کبھی بند نہیں ہوئی. روس، چین، ایران اور عراق کے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہی. ان خلیجی ممالک کے جہاز زیادہ متاثر ہوئے جو جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور کویت شامل ہیں. یہ صورتحال اب ایک بڑے عالمی معاشی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. توانائی کی ترسیل متاثر ہونے سے عالمی منڈیاں دباؤ کا شکار ہیں اور اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو دنیا ایک نئے معاشی بحران اور مہنگائی کے ایک طوفان کی طرف بڑھ سکتی ہے. اور ہم پاکستان میں اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں اور خدشہ آیا ہے کہ یہ 500 روپے لیٹر تک پہنچ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی. ادھر ایران نے سفارتی محاذ پر بھی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں.
ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے پاکستان اور عمان روس اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران ایک وسیع سفارتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ایک اہم ثالث کے طور پر سامنے ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں پاکستان پر مکمل اعتماد کر رہے ہیں۔ عمان ماضی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اب ایک وسیع تر اسٹریٹجک اتحاد کا حصہ بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ امریکی دباؤ نے ان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جنہیں امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے یا ان پر پابندیاں لگایا یا مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ روس اور چین پر بھی امریکہ نے کئی قسم کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ کسی ثالث یا مذاکراتی عمل کا نہیں بلکہ خود امریکہ کا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے براہ راست مذاکرات کے دوران امریکی وفد بار بار واشنگٹن سے ہدایات لیتا رہا، یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی جے ڈی وینس کو فون آیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو امریکی وفد تھا وہ مکمل اختیارات کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے برعکس ایرانی وفد مکمل اختیارات کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ امریکہ کے پاس تمام تر برتری موجود ہے حقیقت سے دور دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے امریکی بیانات بھی بعد میں بے بنیاد ثابت ہوئے، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ واشنگٹن خود غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اسے جنگ سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا انہیں۔ ایک اور اہم پیش رفت پاکستان کی جانب سے ایران کو اپنی بندرگاہوں اور زمینی راستے کے ذریعے تجارت کی اجازت دینا ہے۔ یہ اقدام دراصل جنگ سے پہلے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ ایران کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ اس پر معاشی پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے ایران ایک بڑا ملک ہے جس کی سرحدیں کئی ممالک سے ملتی ہیں، اس لیے اسے مکمل طور پر معاشی طور پر اس کی ناکہ بندی کرنا، محصور کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا امریکہ سمجھ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال نے ایک چیز واضح کر دی کہ چند طاقتور ممالک کے فیصلے کس طرح پوری دنیا کو یرغمال بنا سکتے ہیں، اور اگر سفارتکاری نے بر وقت راستہ نہ نکالا تو آنے والے دن عالمی استحکام کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔